this topic related on the process of Pakistan movement. So now this topic is here Aligarh movement. Aligarh movement. This topic name is Aligarh movement. So then we will discuss it. What is Aligarh movement and how it affects on the Muslims of subcontinent during their progress to achieve the Pakistan goal to take Pakistan, how they get this Pakistan country due to the struggle of this period. So Aligarh movement has a basic role in this history of the Indian subcontinent. So I mean, so what is the Aligarh movement there? After the War of Independence, when Muslims were targeted of the revengeful activities of the British. After 1857, the War of Independence, the Britishers they have made target of the Muslims of their revengeful activities. So the Britishers killed them, the Britishers tortured them, the Muslims. The Muslims were destroyed. The Muslims were, they were not only killed, but their families were looted. Their houses were looted. So this is the period when the Muslims of that area was in a very difficult situation. So in this situation, the person who came forward for the rescue of the Muslims of the India, that is what name was Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was a man who came forward to rescue the Muslims of the India. So he played a great, tremendous role. उसका बहुत बड़ा किरदार है मुसलमानों को यूनाइट करने में और मुसलमानों की फलाह बहबूद में और मुसलमानों की री एस्टेब्लिशमेंट में. So now it is the background of the Aligarh movement. What was the background of the movement? The Aligarh movement, background of the movement is that when the War of Independence started, Hindus were with the Muslims. The Hindus and the Muslims, they have jointly struggled for the independence of their country, or independence of the land. But after the war was over, the Hindus, they become separated. They become separated with the Muslims. The Hindus become the ally of the Britishers. हिंदू जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, मुसलमान जो है वो अकेले रह गए उस जंग के बाद. तो फिर जो है ना वो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अजियत दी गई, सब चीज़ की. तो वो जो है ना उनको जो है उनको बहुत ज़्यादा उनको मतलब कत्ल किया गया. उनको देवर डिप्राइव्ड ऑफ जॉब्स, जो उनको नौकरियाँ थी उस टाइम नौकरियाँ थी, उन नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया. फिर जो है था वो जो है ना वो इकोनॉमिकली معاشی طور پر سوشلی طور پر جو ہے نا تباہ برباد ہو گئے مسلمان جو تھے. پھر جو تھی ان کے اسکول جو تھے اسکول ان کے بند کر دیے گئے. جو مسلمانوں کے اسکول تھے وہ بین کر دیے گئے, بند کر دیے گئے. آل اسکول آف دی مسلم ور بینڈ ڈیو ٹو دی برٹش گورنمنٹ. So it was this the Hindus they have said that the Muslims are conspirators. The Muslims are they have supported the Muslims were they have they have Muslims were against the Britishers. So the Hindus they said that the Muslims are criminal. So at this time, the situation of some countries that some authors they have given the picture of that time. So W. W. Hunter, the great author of the British, he said the properties of the Muslims were distributed among the Hindus and the Sikhs, and to be a Muslim was considered a crime. So it is in his view of the W. W. Hunter. Then another British author, Lord Roberts. Lord Roberts, he also set the picture of that period.
after 1857 war. He said, I passed through the Chandni Chowk in Delhi, where the heaps of the dead bodies lying everywhere. He said, heaps of the dead bodies of the Muslims were lying everywhere in Chandni Chowk. Then Bosworth Smith, Bosworth Smith, another historian, another English writer, he said, the British soldiers were like bloodhounds. یہ خونی کتوں کی طرح تھے جو برطانوی فوجی تھے وہ خونی کتوں کی طرح جو ہے نا وہ کر رہے تھے. دے اینٹرڈ ون ہاؤس another, ایک گھر سے نکلتے تھے دوسرے گھر میں جاتے تھے اینڈ لوٹڈ دی بلونگنگ آف دی مسلم, اور مسلمانوں کی جو ہے نا ان کی لوٹ مار کرتے تھے, سارا سامان لوٹ لیتے تھے. So then Sir Syed Ahmad Khan also gave the picture of after 1857 war. He said, no devil from sky descended on earth before ransacking the house of the Muslims. کوئی جو ہے نا آسمان سے بلا نہیں اتری جس نے مسلمانوں کے گھروں کو تباہ و برباد نہیں کیا. یہ سچویشن تھی, یہ کنڈیشن تھی اس وقت مسلمانوں کی 1857 کی وار کے بعد. So in Sir Syed Ahmad Khan says that Sir Syed Ahmad Khan gave the support of the Muslims, and he, made the Muslims to stand and become also a powerful nation. Their nation, because their past is very powerful. So this war they have crushed. So Sir Syed Ahmad Khan played an important role. Sir Syed Ahmad Khan was born in 1817 in Delhi. Okay, after getting early education, he joined East India Company. 1870 was his date of birth, and he joined Indian East India Company 1835. In 1835, Sir Syed Ahmad Khan joined the East India Company because East India Company at that time was the government. East India Company government. He was ruling on their subcontinent, the whole subcontinent continent under the East India Company. So he joined the service as sub clerk. He joined the service as sub clerk. Then after that, he slowly graduated in 1846. In 1846, he became the civil judge. 1846, Sir Syed Ahmad Khan became the civil judge on the court of law in Bijnor. Bijnor is the area, place where he was appointed as a civil judge, sub-judge, chief judge, appointed as chief judge. So during the War of Independence, Sir Syed Ahmad saved many British women. He saved many British women and many British children, putting his life to risk. اپنی زندگی کو اپنے جو ہے نا وہ خطے میں ڈال کر اس نے جو ہے نا انگریز عورتوں اور بچوں کی حفاظت کی. اس والے سے جو ہے وہ انگریز جو ہے نا وہ برٹش والے تھے, وہ بڑے متاثر تھے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ تم گورنر بن جاؤ. They offered him as the governor of their East India Company, but he refused. اتنی بڑی بات ہے, کہا نہیں, ریفیوز کر دیا. اور اس نے جو ہے اس کے بعد جو ہے نا نہیں, میں مسلمانوں کی خدمت کروں گا. خان نے کہا مسلمانوں کی خدمت کروں گا, میں گورنر نہیں بننا چاہتا میں کوئی. پھر اس نے جو ہے نا اپنی سروس شروع کر دی اور ساری زندگی اس نے پھر جو ہے نا مسلمانوں کے لیے وقف کر دی. So in 1876, when he retired from his service, in 1876, so just imagine, in 1817 he was born, 1876 was the age of 60 years. Yeah, now also the retirement age is 60 years. So after the retirement age becomes 60 years, he served for the Muslim welfare and he came forward
for the protection, for the welfare of the Muslims. So, what was the objective of Aligarh movement? क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या मकासद थे, क्या हालात मकासद मूवमेंट के? तो अलीगढ़ मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. वो उसके जो मकासद थे, ये मकासद थे: टू कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस between the Muslims and the government. Main objective was this moon was that to build confidence the Muslims and the government, to persuade the Muslims to acquire modern knowledge, to persuade the मुसलमानों को तबलीग करना, तरगीब देना, उन्हें ये persuade करना कि मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करें. क्योंकि सर सी अहमद खान का ये फतवा था कि जब तक हम जो है ना एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते. उस मुसलमान जो है उस वक्त कुछ नहीं कर सकते जब हम एजुकेशन हासिल कर सकेंगे. So he put great emphasis on their education. So it was the objective of the Aligarh movement. Then the other was to acquire modern knowledge and niche language. He gave great emphasis to acquire the English language and modern knowledge. At that time, the Muslims were against the British. So for that reason, they were against the British culture. They were against the English language. But Sir Sayyid Maha said, no, there is not the question. You should get English language, acquire knowledge, because whole knowledge was placed in English. So he gave emphasis to acquire English, get English language, to take English language and get most modern scientific knowledge. Then to hold back the Muslims from the politics. Then the other objective of Aligarh movement is that the objective of Aligarh movement is that to hold the Muslims to avoid the politics. To Aligarh, Sir Khan don't want the Muslims to indulge in politics because due to politics, because they were crushed, they were become the enemy of the British. So he said, please, they don't indulge yourself in politics, avoid politics. So in education, services of the Sir Ahmad Khan. So Sir Ahmad Khan paid a great attention for the subsidies of the educational institution. So he made English institutions. He made education institutions for the Muslims. So in 1859, he established a school in Muradabad. In 1859, he established a school in Muradabad. Clear? And this was a Persian school at that time. Then in 1862, he established the school at Ghazipur. 1862, he established the school at Ghazipur. Then there was another important education subsidy of Sir Ahmad Khan, that scientific society. He made scientific society. What is scientific society? The purpose of scientific society is that the scientific society in Ghazipur, 1863. In 1863, he established scientific society. Sir Ahmad Khan established scientific society, and headquarters was shifted in Aligarh, 1876. In 1876, this headquarters of the scientific society was established in Aligarh. What was the purpose of that scientific society? The purpose of the establishment of this society to acquire the books from different languages, and then they will be translated into Urdu. They will be translated in Urdu, so the Muslims can teach them, Muslims can learn them, the Muslims can read these books in their Urdu language easily and get scientific knowledge, the modern knowledge in Urdu. Because at that time, the majority of Muslims
they don't know English. So the main purpose was that to acquire knowledge. So he translated these books in Urdu, Sasim Ali Khan. Then, because it means because he said that the Muslim generation would learn the Western knowledge, because the main purpose was that Muslims should acquire to get Western knowledge they should get. So do these books इन किताबों के जरिए किताबों को जो उसने तशरीहात की किताबों को उसने ट्रांसलेट किया किताबों में तर्जमा किया तो मकसद ये था कि मुसलमान जो है ना वो साइंसी इल्म साइंसी तरक्की को हासिल कर सकें. Then he made an institution, MAO School, Aligarh, in 1875. In 1875, he made MAO School, Aligarh. What is the MAO? M. Mohammedan, A. Anglo-Oriental. Mohammedan Anglo-Oriental College. Clear? Mohammedan Anglo-Oriental College, Aligarh, in 1875. Then in 1875. Then the MAO College, Aligarh, first established MAO School. Then he made MAO College, Aligarh. In 1877, he made MAO College, Aligarh. Then he became Aligarh University. So in Aligarh University, after the death of Sir C.M. Lohan, the college was become Muslim University in 1920. In 1920, this college was established in Aligarh University. So you see, he at that time when the Muslims were in a very critical position, so he established from school to university level. So to university level, now they preferred, they considered them now just now Muhammad Aslam Alig and now ये गव अलीग जिस तरह हम बोलते हैं कि मैं मतलब जियाद शाह MAFC पंजाब कोई बोलता है पंजाब यूनिवर्सिटी I'm a student of Punjab University. I did my graduation from Punjab University. I did my graduation from Government College Lahore. So at that time they were called themselves Alig, Aligarh. So just imagine he have established the role of education. Aligarh University was as known in the whole world at that time called the Aligarh University. So this Aligarh University made the students in whole of India. The students of Aligarh University spread in whole of India, and these are the students of the Aligarh movement who were the main persons who gave the movement of Pakistan movement in their push, in their hard struggle. So these students, very good students, made the Pakistan movement in a historical way. So it is the credit goes to credit to Aligarh students. So they have taken the flag of Pakistan movement in their hand, and they go door to door. They go to street to street, door to door, village to village, propagate the idea of Pakistan. They become the pioneer of the Pakistan movement. So purpose is that to provide funds. Then the Mohammedan Educational Conference. Then he made Mohammedan Educational Conference. His every step was related for the education. He main stress on the education. He said the education must be that you should get the education. So तालीम को उसने अहमियत दी है कि तालीम के जरिए ही हम जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं. तालीम के बगैर हम कुछ भी हासिल कर सकते. तो तालीम को उसने अहमियत दी, तालीम को उसने पढ़ाया. तो ये चीज़ है, ये हमारे
جو پرانے جو اسلاف ہیں, پرانے میں جو چیزیں ہیں کوئی, انہوں نے بھی تعلیم کو اہمیت دی ہے. دے پٹ گریٹ اسٹریس آن دی ایجوکیشن. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی کہا تھا علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, ماں کی گود سے لے کر قبر کی لہر تک. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. یہ ہے امپورٹنس دی ہے. پھر حضور صلی اللہ نے بولا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. جیسے imagine in 1400 years Muhammad Rasulullah said, gave the importance of the education, that when there need to want to go to China, then go to China. At that time the Chinese were not Muslims. They were not Muslims, they were not Muslims. But Rasulullah said there is no question of religion. Main thing is education. So they put emphasis on education. So that's why they said, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو وہ تھا علی, حضرت علی جو تھے نا وہ بھی علم کو اہمیت دیتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیتے تھے. ساری زندگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی نے علم کی اہمیت دی ہے. علم حاصل کرو, علم کی اہمیت دی ہے. انہوں نے پیسے دولت کی اہمیت دی, علم کی اہمیت دی ہے کوئی. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ سر سید احمد خان نے بھی اس چیز کو فالو کیا, ساری زندگی اپنی تعلیم پر زور دیا, اس نے دیا کوئی. سو this society, the education society for the community on the all fields. So they have the مسلمانوں کی اس نے جو ہے نا معاشرتی اور جو علمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے نا تحریک چلائی جو ہے نا, پھر کیا, پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا فاؤنڈیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ. So this movement, this Muhammadan Education Conference, this laid the foundation of this Aligarh movement. Muhammadan Education Conference laid the foundation of All India Muslim League in Dhaka. All India Muslim League in Dhaka 1906 1906 annual meeting. So 1906 annual meeting of All India Muslim League was due to the process of that struggle, that the Muslims now they become aware of their rights, and they said that we should make another party, other rights for the Muslims. So that was the role of the Aligarh movement. So they became politically aware. So politically they established. Then become the syllabus. Syllabus. What is syllabus? Syllabus is very important thing. So Sastiman Khan put a great emphasis on the syllabus of the college and universities. So he said, philosophy will be in our right hand. He said, Sayyid Khan said, philosophy will be in our right hand, natural science in our left hand. Clear? Philosophy is in our right hand, natural science in our left hand, and the crown of Islamic ideology, and the crown of Islamic ideology will be on our head. Have you clear the point? So he said that we should acquire the whole Western and Islamic knowledge jointly. So the thoughts of Sayyid Khan when deciding syllabus of the institution, he put every effort. So he put every effort to make the good blend of Western, Eastern Islamic education. He made the blend of the mixture of the amazing of Islamic, Western and Eastern, مشرقی, مغربی اور اسلامی تہذیبوں کو ملا کر اس نے جو ہے سسین خان نے وہ پیش کیا. یہ اس کا سلیبس تھا, یہ ان کا جو ہے سبجیکٹ تھے, یہ چیزیں انہوں نے پیدا کی ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہر ایک علم حاصل کریں,
اسلام بھی حاصل کریں, ویسٹرن ایجوکیشن بھی حاصل کریں, انگلش بھی حاصل کریں اور ویسٹرن نالج بھی حاصل کریں. تو اس کی وہ اہمیت اس نے دی ہے, ہر نالج حاصل کریں کوئی. دین Western education. So he played very great, importance of the Western education. So at that time, you just see at that time, during 1875, only 20 students are graduated. Just imagine, in whole subcontinent, in whole India, just 20 graduates will be from the Muslim community. So this was the misery. So Sasima uplift the Muslims. They have become, powerful. They should accept their past. They should follow their past tradition and get knowledge, get acquired knowledge, and rule over the country with education. Through education, they can rule their country. They can rule their Muslim nation. So only 20 students were there. So then, then the other institutions, then we have to succeed opponents. Then he was not only alone, his companions, persons who are associated with very good movements. They also helped and they also propagated the program of Aligarh movement. So Aligarh movement was smoothly and fastly run over the whole of the subcontinent. They were not only, considered in Delhi. So the whole India, the whole subcontinent, knowledge was spread, and the education was spread. So then they established in Peshawar, Government Islamia College, Peshawar. Then he established Government Islamia College, Peshawar. Then in Lahore, Government Islamia College, Cooper Road. And your mama knows the Cooper Road. You come to the Lahore, the Cooper Road is also present. This college is also present at that time, not present at that time. Just imagine. Then the Government Islamia College, Railway Road. The Government Islamia College, Railway Road. Then the Government Islamia College, Civil Lines. They are all instituted in Lahore. Islamia College, Civil Lines. Then, you know all the colleges, but we are not that student, but we are student of Government College, FC College. But because they were, the FC College, he was brought up by the Britishers. The British established this formal Christian college. Formal Christian college was established by the Britishers, by the Christian community. So I did my FSC from FC College. Then the Government College Lahore. This was a Government College. The British, they established the Government College Lahore. But the other institution is as so the people, they have Sir Simon Khan and his companions. They made all the institutions. This is also they give education all over the area. Then Anjuman Hamayat Islam. Then he developed Anjuman Hamayat Islam, and he made many schools and education institutions of Islamia College. Then Karachi, Sindh Madrasatul Islam. Then Karachi, Sindh Madrasatul Islam, established in Karachi, Sindh Madrasatul Islam. Then in Kanpur, the Muslim College and Halim College was established. Then Delhi, Muslim College and Halim College was established. So you see that Sir Simon Khan paid a great emphasis on the education of the Muslims. So he appointed a very renowned teacher of English at that time. Arnold, a great teacher of English. Then Morrison, a great English teacher, Morrison. Then Archbold, Archbold, was also great English teacher. So he just imagine he appointed
the well-known, teacher of the top of this area of the country to appoint in their institution so they can teach the Muslim students in a very good manner, in a very, in a very, I mean, in a very good manner, in a very educative way. Then he made, he appointed Hindu teacher for Sanskrit. Just imagine, he was very generous. He made Hindu teacher to teach the Sanskrit. Sanskrit was, student was Sanskrit. The, he was a prolific writer. Sir Simon Khan was a very good writer. Just imagine, he has a very manifold, his personality was as a manifold. So luckily, he was supported by a group of intellectuals. So his group was made of intellectuals, historians, poets, the other things. They all gathered, they all joined hand with Sir Simon Khan in during the early good movement to spread the education in different fields. So all helped them, all the people helped the Sir Simon Khan in during his education, campaign for the education of, I mean, period. So then at that time, at that time, there was a William Muir. William Muir was an English historian. William Muir. William Muir was an English historian. He made a book on Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He made a book about the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And in this book, William Muir disgraced the Muhammad Sallallahu. In this book, William Muir, he was a Christian, he was a padri, he was a bishop. So he not give the exact picture of the Muhammad Rasulullah. So Sir Simon Khan was very disturbed. So he said that I will give the answer of William Muir. So he made a book, Khatabat-e Ahmadiyya. Khatabat-e Ahmadiyya. خطبہ کہتے ہیں خطبہ اس کی جمع خطبات احمدیہ. He made this book, he published this book in which he answered the question of William Muir and said Muhammad Rasulullah was a great leader. Muhammad Rasulullah was a great commander. Muhammad Rasulullah was a great leader. So these are all blames of the Christians. They were wrong. They were very generous to the non-Muslims also. So, Sayyid Khan is an important role that he had, during this book, with the help of these books, he gave the clear picture of the Prophet, peace be upon him. Then he also gave the book Tabayyunul Kalam. Tabayyunul Kalam. He made this book, he wrote this book, Tabayyunul Kalam. This book, he wrote commentary on the Bible. He was a Muslim. Muhammad was a Muslim, but he made a commentary on the Bible. So he wanted to tell the Muslims, tell the Christians, tell the Britishers that we are Muslims, but we are not against the Bible. We accept the Bible. We accept the Christ. We because it is in our iman. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو ایمان لاؤ. جتنے انبیاء ہیں ایمان لاؤ. اس لیے جو ہے نا جتنے بھی پرانے صحائف ہیں ان پر ایمان لاؤ. زبور، تورات، انجیل سب پر ایمان لاؤ. یہ مسلمان کا یہ فرض ہے. مسلمان کی یہ اہمیت ہے. مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان تمام جو ہے انبیاء ہیں وہ ایمان لائے جائے. اسلام یہ تبویض دیتا ہے ہمیں کوئی، یہ وہ تربیت دیتا ہے. کسی جو ہے نا وہ جو اپنا رسول ہے کسی پرافٹ کی کوئی توہین نہ کرو. سب پرافٹ جو ہیں سب جو اللہ تعالیٰ کے جو ہیں رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیغمبر ہیں، سب ان کے ہیں کوئی عزت کرو، ان کی وہ کرو. اسی جو ہے نا وہ مریم جو ہے نا کرو. ہمارے جو ہے نا مسلمان دیکھو ارے مریم
وہ ان کا کسی کا نام ہے مریم کا نام رکھتے ہیں، عیسیٰ اسلام کا نام رکھتے ہیں، لیکن عیسائیوں میں یہ توفیق نہیں ہے کہ کسی بندے کا نام محمد رکھ دیں. جس امیجن کسی بھی جو ہے نا کرسچن جو ہے وہ توفیق ہوتی کہ کسی مسلمان عورت کا نام زینب رکھ دے. وہ بھی مطلب ہے نام ہے پھر کوئی کہ وہ مسلمان کا نام ہے. کسی کے جو کرسچن کو یہ توفیق نہیں ہے کہ ان کا نام جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ خدیجہ الکبریٰ رکھ دیں، فاطمہ رکھ دیں. یہ چیزیں یہ صرف اسلام میں خوبی ہے، اسلام کی گرفتی ہے، اسلام کی اہمیت ہے. اسلام ہر مذہب کو مانتا ہے، ہر مذہب کی اہمیت مانتا ہے کوئی. اس لیے اس دور میں جو تھا ملیم جو جو کی بات تو انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے نا رد کیا، ریجیکٹ کیا. تو یہ پھر تبین الکلام لکھی ہے کہ پھر لکھا رسالہ تہذیب الاخلاق. یہ سسیم خان نے لکھا رسالہ تہذیب الاخلاق. رسالہ کیا تھا؟ یہ رسالہ تہذیب الاخلاق تھا کہ جو مسلمانوں کا جو کلچر ہے وہ پیش کیا گیا تھا. سسیم خان presented the Muslim culture of the subcontinent in Salah Tehzeeb al-Akhlaq. So he in this Salah in this magazine Sir Sayyid Ahmad Khan presented the real picture of the Muslims, and he also represented that there is prejudice, the prejudice of the Muslims, that they are non-Muslims. So they did not like the non-Muslim. تو سید احمد خان کا نہیں، وہ نان مسلم ہے لیکن وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ہمارے دینی بھائی ہیں. وہ غیر نہیں ہے کوئی، وہ بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے رسول ماننے والے ہیں. عیسیٰ اسلام اللہ کے پیغمبر ہیں. تو وہ انہوں نے اس رسالے کے ذریعے سسیم خان نے بین المذاہب انٹر ریلیجیس کی جو ہے نا وہ فرٹرنٹی پیدا کی، بین مذاہب کلچر پیدا کیا کوئی، ان کو بھی کیا کوئی. تو یہ کتنا بڑا رول تھا اس وقت جو ہے سسیم خان کا. اس وقت جب مسلمان جو ہے نا وہ نام سننے کو تیار نہیں تھے، انگریزوں کے کرسچن کے نام سننے کو نہیں تیار تھے، لیکن جو ہے سسیم خان نے وہ پرسویڈ کیا، انہوں نے مجبور کیا کوئی تو اس وقت کریں کوئی تو ان کو جو ہے نا اہمیت دیں. دین وہ ایک اور کتاب لکھی انہوں نے اسرار الصنادید. سسیم خان نے ایک اور کتاب لی اسرار الصنادید جو لکھی. اس میں جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا کہ وہ مسلمانوں کے کلچر کو پیش کیا، مسلمانوں کا کلچر جو ہے نا پیش کیا. تو انگریز جو ہے وہ جو ہے مسلمانوں کے کلچر کو سمجھے، مسلمانوں کی تہذیب کو سمجھے، مسلمانوں کے جو ہے رسم و رواج کو سمجھے کہ مسلمان جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف نہیں ہے. وہ مسلمان جو ہے وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ ویلفیئر کی بات کرتے ہیں. اسلام جو ہے نا وہ کچھ اینٹی خلاف نہیں ہے، انگریزوں کے خلاف نہیں ہے کوئی. وہ جو ہے صرف جیتی ہے وہ حکومت کے حوالے سے تھی، اس حوالے سے دشمنی تھی، باقی مذہبی طور پر خلاف نہیں ہے کوئی. پھر سسیم خان کا اور بڑا اہم رول ہے ٹرانسلیشن ورک. جس ٹرانسلیشن کی ترجمے لکھے سسیم خان نے. سید خان ٹرانسلیٹڈ بک آف دی ہسٹری کی کتابوں کا جو ہے سسیم خان نے ٹرانسلیشن لکھی. نمبر پہلی آئین اکبری جو ہے وہ اکبر جو تھا اعظم تھا مغل امپائر جو اس نے بک لکھی تھی آئین اکبری. تو آئین اکبری کی جو ہے سسیم خان نے پھر جو ہے نا وہ تصحیح کی، ٹرانسلیشن کی، اسے اردو میں پیش کیا کہ وہ فارسی میں لکھی ہوئی تھی. آئین اکبری was written in Persian, so the Muslim don't know the Persian. So Sassim Khan worked for the welfare of the Muslims. So they said they wanted the Muslims should know about the history. So he translated this book in Urdu. Then Tuzke Jahangir also a Mughal emperor. So he made his book Tuzke Jahangiri. So he translated this book Tuzke Jahangiri in Urdu. Then تاریخ سرکشی بجنور کی جو تاریخ تھی اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا مطلب کتاب لکھی کوئی. پھر اس وقت جو ہے علی گڑھ موومنٹ کے جو باقی لوگ تھے ادر پیپل ہو آر ود دی سر سید خان دے آلسو wrote many books. مولانا شبلی نعمانی was also a companion of
Sir C. Ahmad Khan. So he read the book Sirat Nabi. Sirat Nabi. He read the book of Sirat Nabi. He wrote the book. Then Al Farouk. Al Farouk was a book written by Shibli Nomani. Al Farouk, the second caliph of Islam, Umar bin Khattab. So he gave emphasis on the Umar Farouk. How was Umar Farouk was caliphate? What was his role? What was his condition? What was he gave to his nation? Then Al Ghazali, then wrote Al Ghazali. Then Al Mamun, he translated the book of Al Mamun. Then others, the fellow of the Sasim Maha, Deputy Nazir Ahmad. Deputy Nazir Ahmad was also a friend of Sir Simad Khan, and he was a member of this Aligarh movement and worked with Sir Simad Khan. He also wrote many books and gave many translations. So he made translation Murat al Arus, Murat al Arus, Sir Deputy Nazir Ahmad. Then Tawbat al Nasu. Then he wrote Tawbat al Nasu, Deputy Nazir Ahmad. Deputy Nazir Ahmad translated and wrote Tawbat al Nasu. Then Ibn al Waqt. Then he also wrote the book of Ibn al Waqt. Then other name was Mullah Tab Hussain Ali, was also a great leader of Aligarh movement, or fellow of Sasim Khan. So Mullah Tab Hussain Ali, he said the Musaddas e Ali, wrote the book of Musaddas e Ali. Then Diwan e Ali, then he book of Diwan e Ali. Then Muazna Dabir Anis. These things is also, it is for your knowledge. How they have emphasis and they work day and night to write a book is not an ordinary thing. It's not ordinary thing. इंसान की अपनी जो है ना सारी जिंदगी जहाँ गुजर जाती है, कोई सारे काम छोड़ना पड़ते हैं कोई जो बुक लिखने के लिए, इसलिए जो है ना इल्म की अहमियत जो है ऐसी नहीं होती कोई, तो उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी. इन लोगों ने अपनी अलीगढ़ मूवमेंट वालों ने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी तालीम की खातर, मुसलमानों की खातर, तो मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकें, इल्म हासिल कर सकें कोई. फिर हयात जावेद, Taab Hussain Ali wrote the book Hayat Javed. So you see, these things that these are his literary services. So then come to the social and economic services of Sir Simad Khan. So this is literary services, this is education services. Then Sir Simad Khan have a different many a part of many characters. So his social and economic services. So what were these things? That he wanted that the Muslims are ruined, they are crushed, so they become also made their previous power. They also adopt this glory and become dynamic. They become dynamic in the world affairs. So due to this weapon of education, they become dynamic and lead the Muslim people. So he gave the guidance. He gave the guidance to the Muslims, religion and glory. Risala Asbab Bagawat Hind. Then the social about Risala Asbab Bagawat Hind. Sasim Maha wrote this magazine. That what was the reason of this rebellion? یہ جو بغاوت تھی، جو مسلمانوں نے بغاوت کی تھی انگریزوں کے خلاف، کیا کاز تھی، کیا ریزنس تھی، تاکہ انگریزوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کے لیے کہ انہوں نے کس وجوہات کی بنا پر کیوں انہوں نے یہ جو ہے بغاوت مسلمانوں نے کی، تاکہ وہ مسلمانوں پر جو ہے کانفیڈنس پیدا کریں، مسلمانوں پر اعتماد کریں، مسلمانوں کے ساتھ لے کے چلیں، کوئی نفرت ہے ختم ہو، جو برج جو ہے وہ ختم ہو، مسلمان انگریز جو ہیں آپس میں جو ہے نا ان کے جو تعلقات میں ٹھیک ہوں کوئی. Then he wrote the book of Loyal Mohammedans of India. Loyal Mohammedans of India. He also wrote this book,
Land Members of India. In this book, he said the Muslims are not against the British. These were reasons that they become against the British. So the purpose of this book is to have sensible attitude of the British toward the Muslims. So the British should make sensible, they have polite behavior with the Muslims. So this was motto of this was the his aim of Sir Seymour Khan. So the result of during this all the result is that the Muslim India get remarkable job due to this struggle, due to this struggle of Aligarh movement and Sir Seymour Khan's work for the Muslim welfare. The Muslims were get job in Indian government, in the British government. So you see, just imagine when they were thrown out of the jobs after the hard struggle of the Sir Seymour Khan struggle, they become also, I mean, become the part of the Indian government, and the Muslims were recruited, the Muslims were appointed in their jobs. So another important thing is orphanage. At that time, he established the orphanage. The लावारिस जो बच्चे थे, उनकी फलाह के लिए सर सैयद ने अदारा बनाया, उनको जो है ना बच्चों को, ताकि ये बच्चे जो हैं गुर्बत की वजह से ये कहीं क्रिश्चियन या हिंदू ना बन जाएं। इसलिए जो है ना सर सैयद खान ने पैसे इकट्ठे किए, फंड इकट्ठे किए और उनको जो है ना तरक्की दी और उनको जो है ना सपोर्ट दी, की माली मदद की और गरीब बच्चों को सहारा दिया ताकि वो गुर्बत के खौफ से दोबारा जो है ना वो क्रिश्चियन ना बन जाए, दोबारा भी ना बन जाए। ये बहुत बड़ा उसकी सोशल सर्विस में आता है सर सैयद खान की सोशल सर्विस में आता है। उसने उन बच्चों को तरबियत दी और उनको जो है ना वो इस काबिल किया, तो वो जो है ना उसे जो है ना वो करें। Now then become the political services of Sir Seymour Khan. So now Sir Seymour Khan made his full attention to the political development of the Indian Muslims. So at that time, the Sir Seymour Khan, he was not, interested that the Muslims should get indulged in politics. So he said the Muslims should be avoided from to enter in the political platform. So, but this thing it was in mind that the main emphasis was there to take the education, get more emphasis on education, more emphasis on education. They will not indulge themselves in politics. So, this period, the main event came as that in 1867. In 1867, there was in Binaras, there was a Hindi Urdu controversy. Hindi Urdu controversy became the 1867. Sir Seymour Khan was no doubt he was united of the India. He was the supporter of United movement. He wanted the Indian and Muslims should unite themselves and struggle jointly. But when in 1867 the controversy in Banaras was apprehended, and the Hindus, they said, they forced the British government that Urdu should be replaced by Hindi. Urdu should be replaced by the Hindi. So at that time, Sir Seymour Khan was against this thing. So then Sir Seymour Khan, he knows the mentality of the Hindus. The Hindus were so prejudiced that they will not tolerate the Urdu. Urdu is not the language of Muslims only. Urdu is the language of whole India. Urdu, what does it mean by Urdu? The word Urdu means Lashkar. What is the meaning of Urdu? Urdu means Lashkar.
Lashkar means, I mean, there's many forces. They come united with the one banner, Lashkar. So you see, Lashkar. So Urdu was originated not only with Hindus, it was the basic language of Indians. اردو زبان جو تھی وہ مسلمانوں کی زبان ہی تھی، وہ ہندوستان کی زبان تھی. آج بھی تم دیکھو انڈیا کی فلمیں دیکھو تم، وہ ساری اردو میں ہوتی ہیں. کسی ہندی فلم میں کبھی دیکھا ہے تم نے کہ ہندی کے لفظوں کو کبھی کوئی خاص لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کوئی نہیں دیتے. گانے، ان کی پوئٹری، ہر چیز اردو میں ہوتی ہے. اس لیے اردو زبان جو تھی وہ مشترکہ زبان تھی. لیکن یہ ہے جب 1867 میں بنارس میں انہوں نے اردو کے خلاف مہم شروع کی، اس وقت سر سید احمد خان جو تھا وہ خلاف ہو گئے ہندوؤں کے، اور ان کی مینٹلٹی خراب ہو گئی. ہندو اتنے پیجوس ہیں، اتنے یہ نہیں کہ نا وہ تنگ نظر ہیں کہ اردو خلاف ہو گئے کوئی. اس وقت پھر سر سید احمد خان نے پہلی دفعہ لفظ استعمال کیا، نیشن فار دی مسلم. تو سید احمد خان فرسٹ ٹائم یوز the word of nation for the Muslims. So this he gave the idea of two nation theory. Sir Simon Khan was the founder of two nation theory. Sir Simon Khan دو قومی نظریے کے بانی تھے. سب سے پہلے سر سیمن خان نے کہا کہ سب کانٹیننٹ میں، اس بر صغیر میں جو ہے نا وہ مسلمان بھی رہتے ہیں اور ہندو بھی رہتے ہیں. مسلمان علیحدہ قوم ہے، ہندو علیحدہ قوم ہے. اس لیے جو ہے نا ہم یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے نا دونوں ایک ہی قوم ہے کوئی. یہ انہوں نے اپنا ذہن چینج کیا، سسیم خان ذہن تبدیل کیا ہندوؤں کی تس وجہ سے، ہندوؤں کی مٹا کی وجہ سے. سو دین quota in services. So then Sir Simon Khan gave for the Muslim the quota service. So he said, Sir Simon Khan said that the Muslims were given the job according to their quota service. Being Muslim, they are given jobs because in open merit in Central Superior Services, CSS, in CSS, CSS, there the whole jobs were created. Central Superior Services in that time, British Civil Service. At that time, they were considered British Civil Service. Now it became Central Superior Service. Then it became Indian Civil Service. So at that time, Sir Khan said that in open competition, the Muslims cannot come forward. So the Muslims should given their job according to their quota. The Muslims were given job according to their quota. ان کی تناسب کی وجہ سے ان کو جو ہے مسلمانوں کے تناسب کی وجہ سے، مسلمانوں کی ریشو کی وجہ سے ان کو جو ہے نا جاب دی جائے، انہیں جو ہے نا وہ دی جائے، اپنا تعلیم دی جائے، انہیں نوکری دی جائے کوٹا کے حساب سے، مسلمان آگے آ سکے. کیونکہ اگر اوپن میرٹ ہوتا تو ہندو آ جاتے، پھر کوئی ہندو ایجوکیشن میں آگے تھے، مسلمان ایجوکیشن پیچھے تھے ابھی. تو اس لیے جو ہے نا وہ سیم خان کو احساس تھا کہ مسلمان پیچھے ہیں، اس لیے اس نے کہا کوٹا سسٹم شروع کریں. گاؤں میں یہ نہیں کہنا وہ کٹھا یہ نہیں کہنا سسٹم نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کو جاب ملے کوئی. So then he formed the due to support of Urdu. Then Sima formed the Urdu Defense Council. He made Urdu Defense Council to protect the language of Urdu, to promote the language of Urdu. Urdu Defense Council. Then he propagated this on platform Urdu Defense Council and said that we have rights of Urdu. Urdu should be our national language. Hindi is not our national language. Urdu, every Hindu can speak Urdu, but Muslims, they cannot speak Hindi. They don't know Hindi. So this is the reason. اردو جو ہے وہ قومی زبان ہونی چاہیے. اردو جو ہے نا وہ نیشنل ہونی چاہیے، کوئی ہندی نہیں ہونی چاہیے کوئی. تو یہ ہے نا اردو کی ڈیفینس کے لیے انہوں نے کیا کوئی. دین ایٹ دیٹ ٹائم in 1885, A. O. Hume, elected on Hume
A.O. Hume, he was a British civil servant. A.O. Hume in 1885 made the Indian National Congress. A.O. Hume in 1885 made the Indian National Congress. At that time, he he appealed for the Muslims. They should join the Indian National Congress because it is our national party. But at that time, the Sir Saeed Khan, he was not in favor of joining the Indian National Congress. He said to the Muslims that don't join Indian National Congress because your rights will be crushed. Your rights will be not given by the Hindus. They are majority, so they will not give you their due rights. So, according to Sir Saeed Khan, to the advice of Sayyid Khan, who gave to the Muslims that we avoid the Indian National Congress, don't join with the Indian National Congress. So they accepted this thing. So, I mean, he was through his whole career from his career, Saeed Khan played very important role to the education, to the cultural, to the social, to the political level. So he stand for the betterment of the Muslims. They should be, though they should avoid the monopoly of the Muslims. So in this thing, one, the Maulvi Abdul Haq was a great Muslim thinker. So he appreciated the role played by the Sir Saeed Khan. So he said the first stone of the foundation of Pakistan. Maulvi Abdul Haq said the first stone of the foundation of Pakistan was laid down by this old man. Jesse remarked, the first foundation of this Pakistan movement was laid down by this old man, Sir Saeed Khan. So Sir Saeed Khan started that movement, which resulted in later in Pakistan Muslim League, and then after Pakistan Muslim League, then in 1947 we got a separate nation. So it is the struggle of the Sir Saeed Khan. It was the role of Sir Saeed Khan that he had the Muslims to, जो है ना वो माशी बदहाली थे जो है ना जो कुचले लोग थे मुसलमान तबाह लोग थे कोई उनको परेशान नहीं आनी था उसने उनको फिर दोबारा उस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया कोई दोबारा उस मुकाम कर दिया कि फिर वो दुनिया में बाइज़ मकाम कर सके और पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की स्ट्रगल में अपना रोल अदा कर सकें कोई तो ये चीज़ है कोई कि सर सैयद खां का जो रोल था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है अंदाजा करो कि वो जो है ना उसका गुर्बत का आलम था इतनी मुश्किल हालात थे कितना स्कूल बनाना कितना कॉलेज बनाना इतना मुश्किल काम था कोई एक जगह वो अपना ससीम खां चंदा लेने गए तो उन्होंने कहा मजाक के तौर पर कहा कि तुम यहाँ डांस करो तुम रक्स करो तो फिर हम तुम्हें चंदा देंगे अब उन्हें यकीन था कि बारिश आ रही देखा फोटो देखी थी आप तीन फोटो तस्वीर हाँ इतनी बड़ी दाढ़ी थी तजुब गुजार थे मजहबी आदमी थे वो समझ रहे थे कि ये किस्सा करेगा ये सर सीमा खान ने माथे पर शिकन लाया उसने जहाँ वहाँ पूरे मजमे में खड़े होकर रक्स किया अब मजबूर हो गए थे वो कि उन्होंने बात की थी उन्होंने पैसे दिए फिर एक जगह वो गए उन्होंने जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के तौर पर एक बंदे ने ईंट दे दी ससीम खां को अलीगढ़ मूवमेंट की फंड रेजी के हवाले से ईंट दे दी उन्होंने कहा उन्हें शुक्रिया कबूल किया तो थैंक यू ये ईंट मैं लेकर जाऊंगा ईंट को मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की दीवार पर लगाऊंगा वो एक दीवार की जो ईंट है उस ईंट से बाकी ईंटें बनेगी उसकी मार्क खड़ी हो जाएगी ये स्पिरिट थी ये जज्बा था ये एक बात भी हुई कि वो उनका मकसद ये था अपनी इज्जत भी ऐसी मकसद नहीं था कोई ग्लैमर मकसद नहीं था कोई छोटे मकसद नहीं था कोई
تعلیم مقصد تھا، مشن پر لے کے جاؤں کو. آج یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ یوٹن. ہاں یہ جناب کوئی وہ شوق خانم وہ فنڈ ریزنگ کی باتیں کرتا ہے کوئی، وہ کہتا ہے کیا ایسے مطلب ہے کوئی، وہ سارا گلیمر تھا، سارا گلیمرس لائف کے حوالے سے سارا اس نے کیا. جو باقی جو اس کی کسی ماں سے جو اس محبت کا یہ عالم تھا، جب اس کی ماں فوت ہوئی تھی، یہ انگلینڈ میں کاؤنٹی کا میچ کھیل رہا تھا، پلینگ اے کاؤنٹی میچ ان انگلش انگلینڈ. You know the county match. Just county match is not a match. It's not a match. It's not a test. No match. Just a friendly match. وہ واپس نہیں آیا ماں کے جو ہے نا وہ جنازے پر کرنے کے لیے، وہ میچ چھوڑ کر نہیں آیا کوئی. اب یہ وہ باتیں کرتا ہے وہاں کہتا ہے جی یہ نواز شریف جو ہے نا وہ دفاع نہیں آیا کوئی، وہ دفاع نہیں آیا تو تم نے اسے جو ہے نا وہ مطلب کریے وہ اس کی جو دیکھو یہ چیزیں بھی جگہ پڑ گئی، بھی جگہ ہوتی ہیں. تو دیکھو کہ اس کی ماں جو تھی اس کی جو ہے نا بازوؤں میں فوت ہوئی، نواز شریف کی جو ماں تھی، تو اس نے جو ہے اپنی ماں کو آخری وقت میں اپنے دھیان کیا کوئی دعائیں لی کوئی. تو یہ باتیں کرتے ہیں کوئی. پھر وہ شوق خانم کی فنڈ ریزنگ کی تھی، اس فنڈ ریزنگ کو اس نے جو ہے نا آف شور کمپنیوں میں لگایا. اس شوق خانم کے جو فنڈ ریزنگ رقم تھی اس پیسے کو آف شور کمپنی میں لگایا اور اس کمپنی سے اس نے گیمبلنگ کی. جسٹ امیجن یہ اس کے اندر سوشل ویلتھ کی بات ہے کوئی کہ میں بڑا غریبوں کے ساتھ کرتا ہوں. کس غریبوں کی بات کرتا ہے؟ کیا شوق خانے میں ہوتا ہے کوئی؟ شوق خانے میں ادھر سسیم خان نے فری ایجوکیشن دی، کس طرح اس نے ادارے بنائے، فری لوگوں کو ایجوکیشن دی. ادھر بیٹھا وہ ٹیسٹ لیا میں نے، وہ تمہاری بڑی ماما کے ٹیسٹ آنا شوق خانہ میں 10,000 روپے لیے اس نے، 10,000 روپے جسٹ ایک اور نے ٹیسٹ کری، 10,000 روپے فیس لی. بران کے شوق خانہ اسپتال میں کوئی یہ باتیں کرتا ہے کہ میں جی لوگوں کی فلاح کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. یہ سب باتیں ہیں، کوئی نہیں ہوتا کوئی. یہ چیز ہے کہ سر سیمن خان کا بات سوچی ویکتی کی ہو رہی ہے، یہ اور اس نے کام کیا کو نہیں. یہ اپنے آپ کو کہ میں اتنا بیسٹ کام کیا، میں نے شوق خانہ میں سردار بنایا کوئی، میں وہاں بنایا کوئی، اس طرح نے شوق خانہ سردار بنایا تھا کوئی. یہ چیز ہے کہ کوئی کمپیرزن نہیں. سر سیمن خان کا دیکھو کتنی بڑی باتیں ہیں. اس نے اپنی ایک فنڈ کے لیے کتنے اپنے آپ کو اس نے ڈسکریس سمجھا کوئی دیا کوئی. تو یہ ہے، یہ خوبی ہے، یہ لیڈرشپ خوبی ہے کوئی. یہ لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے کہ سر سیمن خان نے پوری زندگی اپنی جو ہے نا سب کر دی. پھر اس ٹائم جس میں نے انگریز گورنر بننا چاہتے تھے، انگریز سے گورنر بننا چاہتے تھے، انکار کر دیا کہ نہیں میں مسلمانوں کی خدمت کروں گا کوئی. اس نے کہا میں کو دوں گا مسلمانوں کی خدمت کروں گا. تو یہ چیزیں ہیں کوئی الگ. بعض کرٹس جو ہیں تنقید کرتے ہیں کہ جو ہے نا یہ انگریزوں کا بڑا وفادار تھا. اگر انگریزوں کو وفادار ہوتا تھا، انگریزوں کو پھیلنا چاہتا تھا تو وہ گورنر بن جاتا. پھر انگریزوں کو پھیلنا چاہتا تو گورنر بن سکتا. تو یہ بات نہیں تھی، وہ مقصد تھا اس کا مشن تھا اس کا کہ میں کس طرح جو ہے نا انگریز اور مسلمانوں کو آپس میں ہے ان کے طرح اچھے کروں. تو مسلمان جو ہیں وہ اس کو تباہ ہو چکے ہیں، وہ کرتی ہوں. تو یہ جو ہے نا یہ علی گڑھ جو موومنٹ تھی اس کی جو بنیاد تھی. تو میں جو علی گڑھ موومنٹ کے بارے سے بہت زیادہ امپریس ہوں کہ یہ ہے نا کہ وہ دیکھو کہ اس نے تعلیم وہی چیز تھی کہ تعلیم کی چیز تھی. کہ اس کے بعد کتنے لوگ وہاں سے پڑھ گئے، انہوں نے تعلیم خطر کی. کوئی جو قائد اعظم محمد جناح تھے وہ تعلیم خطر تھے، کتنے وہ بڑے بریسٹر تھے تعلیم خاطر وہ کرے. انہوں نے قانونی جنگ لڑی. انہوں نے انگریز جو تھے وہ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ اتنا مطلب لنڈ آدمی ہے، اتنا یہ نہیں کہنا کل بندہ ہے کوئی. تو قائد اعظم جو تھے وہ جو ہے نا مطلب یہی بات تھی، وہ تعلیم کے دور ہو جاتے تھے. پھر ہاں سر سیمن خان جو رہا اس نے مسلمانوں کو تربیت دی. کوئی بات نہیں، انگلش جو کلچر ہے پانا چاہیے. سر سیمن خان نے مسلمانوں کو تہذیب دی کہ انگریز جو کھانا کھاتے ہیں ایک ٹیبل بیٹھ کھانا کھاتے ہیں یا وہ نیپکی استعمال کرتے ہیں، ایک کانٹے چھری استعمال کرتے ہیں. کیا بری بات ہے اس میں؟ کوئی کیا بری بات ہے؟ کوئی یہ چیز جانے سے کی بات ہے، اچھی بات ہے کوئی. تو یہ دیکھو کتنا مذہبی آدمی ہے، دیکھو اس میں تعلیم دے رہے ہیں. انہیں انگریزوں کو مسلمانوں کو سکھایا کوئی بات نہیں، تم بھی ٹیبل بیٹھ کھانا کھاؤ، تم نیپکی استعمال کرو.
تم بھی چیچر پہ کھانا کھاؤ، تم بھی جس طرح ہوتے ہیں نا واش روم استعمال کرو، تم بھی ٹیشو استعمال کرو، تو کیا بات ہے کوئی؟ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیز دیکھو اس نے تربیت دی مسلمانوں کو تہذیب سکھایا اس نے، یہ ہے تہذیب اخلاق سکھایا اس نے، یہ چیز ہے. اس طرح بے لیڈر تھا ذوالفقار بھٹو میں یہ چیز تھی. ذوالفقار بھٹو جو تھا نا، اس نے جو ہے نا اپنے سارے جو منسٹر تھے، سارے منسٹروں کو جو ہے نا وہ تربیت دیتا تھا کہ جب تم باہر جاؤ، تو امریکہ جاؤ، انگلینڈ جاؤ، تو وہاں پر جس طرح ان کے طور طریقے ہیں، ان طور طریقوں کے مطابق تم چلو، ان طور طریقوں کے مطابق تم کھانا کھاؤ، ان کے طریقے کے مطابق تم باتیں کرو، کوئی ان طریقے کے مطابق تم تہذیب کرو، کوئی بات نہیں ہے. بات یہ تو کوئی کمپلیکس ہونا چاہیے، کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی یعنی کہ نا وہ کہ میں اردو جاتا ہے مجھے کوئی یہ بات نہیں. نہ کوئی زبان کا کمپلیکس ہونا چاہیے، نہ وہ تجھے کمپلیکس ہونا چاہیے کوئی. اسی طرح قائد اعظم تھے، قائد اعظم میں کوئی کمپلیکس نہیں تھا، کوئی ٹیٹ پہنتے تھے، شکار استعمال کرتے تھے. وہ جو ہے نا بادشاہی موس گئے تو بادشاہی مسجد میں گئے، وہ جو ہے نا وہ تم جاؤ کبھی بادشاہی مسجد میں نا، جو کرسچن ہوتے ہیں، جو انگریز ہوتے ہیں، جو فارنر ہوتے ہیں، ان کے لیے لانگ شوز ہوتے ہیں. دے یوز ربر لانگ شوز فار نان مسلم، ان پہن کر وہ مسجد کے اندر جاتے ہیں. تو قائد اعظم میں جناب گئے، قائد اعظم اسی طرح وہ لانگ شوز پہنے اور وہاں اندر گئے جا کر. یہ چیزیں ہیں کوئی، انہوں نے ہر چیزیں بنائی گئی. انہوں نے اس لیے تو وہ انہوں نے جنگ جیتی. انگریز کہتے تھے کہ یہ جو ہر چیز سمجھتا ہے، ہر چیز بڑی بات کرتا ہے. اندازہ کرو کہ وہ جو ہے نا بات وہ انگریزی میں فری کرنی ہے، قائد اعظم انگریزی میں انگلش میں فری کرنے ہیں، اور جو عوام جو ہے وہ سن رہی ہے، اندازہ لگا رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کسی انگریزی کی، وہ سمجھ آ رہی ہے. بات یہ اسپرٹ کی تھی، جذبے کی بات تھی، زبان کی بات نہیں تھی کوئی. اسی طرح اس طرح جو ہے نا جو ذوالفقار بھٹو تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو ہے نا وہ ایجوکیشن والے تھا، جو برکلے یونیورسٹی میں وہ ایجوکیشن حاصل کی. اب یہ کوئی تو وہ جو ہے نا تعلیم کو اہمیت دیتے تھے. وہ جو ہے نا ہینری کسنجر وہ بولتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اتنی اچھی انگلش بولتا ہے ذوالفقار بھٹو کہ ہم ایسی انگلش نہیں بول سکتے. وہ گورا ہے، انگریز ہے، زیادہ کرو اس سے زبان کتنا کمانڈ ہے. لیکن وہ ذوالفقار بھٹو کی انگلش کی تعریف کرتا تھا. وہ he praised that ذوالفقار بھٹو spoke English in a very good manner. میں نے خود کی سنی ہے، میں نے ساری تقریریں اس کی خود سنی ذوالفقار بھٹو کی. واقعی انگلش بولتا تھا، مزہ آتا تھا، بالکل اتنا بولتا تھا سمجھ جاتی تھی کہ پاکستانی ہے کوئی. یہ جو ہے نا یہ باتیں کرتے ہیں کوئی، یہ جو عمران ہاں یہ مطلب یہ جو ہے انگریزی یہ شاکی نہیں ہے، یہ ہے کوئی کہ میں بھی انگریزی میں کرتا ہوں. کوئی کوئی اسپورٹس مین، اسپورٹس مین سب سے زیادہ لیل پانڈے ہوتے ہیں. اسپورٹس مین اسپورٹس کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں، کوئی انہیں کوئی تعریف نہیں ہوتا. یہ دادا کو اس نے کئی جو چیزیں کوٹیشنز ہیں اس نے غلط بیان کی ہیں. یہ چیزیں کوئی کی بات ہے لیل پانڈے انگریزی آتی کو نہیں سے آیا کوئی صرف بتانے کے لیے کہ میں مطلب ہے نا یہ تو کوئی تو یہ چیزیں جو ہے نا کوئی ہے تو وہ تو مطلب یہ کہ تو باہر مطلب دس علی گڑھ موومنٹ تو clear all the point of Ali Garh movement. I mean, the same. Have you any question about it? Huh? Have you any question? I mean, question about प्रेशर बड़ा होता है. वो कहते हैं कि आप मतलब है ना वो टाइम बड़ा लगा देती हैं, मतलब मैं मतलब बातें इसमें होती हैं कोई तो मैंने कहा मतलब तो ये चीज़ें हैं मतलब चलो मतलब ना वो चीज़ें हैं मतलब ना ये चीज़ें हैं कि वो बेशक मेरा मकसद होता है कि हिस्ट्री को रेड करना विद प्रेजेंट सिचुएशन के वाले से. तो वो मैं दिखाना होता है कि किसका किरदार क्या कोई, ताकि आदमी क्लियर हो कि वो इस बंदा का किरदार क्या था, तो आजकल क्या सिचुएशन है, तो आज यही है कोई इस वाले से जो है ना वो रेफरेंस के वाले से मैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है. तो बाकी चीज़ें जो है ना कोई वो आजकल सिचुएशन जो है ना वो बड़ी अपने है कोई वो कल जो है ना कल
जलसा भी हो रहा है ये नहीं ना कि मैं कोई पीटीएम पे जलसा आ रहा है कोई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये करंट अफेयर के वाले फोरम में है कोई वो चीज़ें हैं कोई कि वो जो है ना वो जो अब चीज़ें जो हैं इसकी जो है ना कि वो इसका जो है मतलब है ना जो कर रहा था ये काम जो है ना अब जो है ना इसके जो दिन जो है ना कोई बुरे आप आ रहे थे इसके कोई ये जो है ना पहले जो है ना यू टर्न लेता था कि मैं जो है ना वो IMF के पास मैं अगर मैं खुदकुशी कर लूंगा और मेक सुसाइड अगर मैं IMF के पास गया तो यू टर्न लिया तो IMF के पास चला गया पैसे ले लिए। अच्छा अब बजाय शिमला होने के कि मैं शिमला हूँ अब उसने और यू टर्न लिया मैं पहले को नहीं गया पहले को नहीं गया मैं कि जो गुलामी जो मैंने पहले करनी थी वो मैंने देश गुलामी क्यों किया जय अफसोस करने के शर्मिंदा करने के कि पहले जो है ना कि मैं क्यों गलती मैंने की कोई इसलिए चीज़ें हैं कोई ये जो है ना अपनी जो है ना हिपोक्रेसी मुनाफिक वाले से जो कर रहा है कोई तो वो चीज़ें हैं कोई तो ये डेमोक्रेसी जो है ना वो नहीं है इज नॉट डेमोक्रेट इसलिए उन्होंने बनाया पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट पाकिस्तान में जो है अब जमहूरियत के वाले से है कोई दोबारा स्ट्रगल होगी कहते हैं जमहूरी बंदा नहीं है ये वो बंदा है वो कहता है कि पूरे पाकिस्तान को है ना वो जो है ना जेल में डाल दो सारा पाकिस्तान चोर है मैं ईमानदार हूँ मैं ऑनेस्ट हूँ मैं सही हूँ सब बंदा झूठे सब फ्रॉड है मैं अकेला ईमानदार हूँ वो पंजाबी का शेर बड़ा प्यारा इस बारे जाता है कहते नहीं वो इसका ये पॉलिसी है कोई कहते हैं गलियां होजन सुंजियां विच मिर्जा यार मिले तो ये चीज है कहते हैं कि मतलब गलियां जो हमारी वीरान हो जाए हर बंदा मार जाए सिर्फ जो है ना मैं जो है ना वो हुकूमत करूं कोई अपोजिशन ना कुछ ना हो कोई ये है ये जो मुनाफिकत है ना वो काम आती है कोई मुनाफिकत कोई कभी जो है नहीं चलती कोई मुनाफिकत हमेशा पे इंसान मुनाफिकत इंसान नुकसान खाता है कोई जो कल जो है 20 जो है वो दिसंबर 2020 को देखो वो जलसा निकाल रहे हैं कोई उन्होंने PTM में लॉन्ग मार्च का मतलब बोला है इसने कोई तो वो चीज़ है कोई तो वो नरम मार रहे हैं तो जो ट्रंप चला गया है अब इस ट्रंप की बारी है वो जो ट्रंप जो है अमेरिकन ट्रंप चला गया अब पाकिस्तानी ट्रंप की बारी है इसके जाने दिन आ गए कोई तो ये आप ये कर रहे हैं पहले ऐसा करता था दादा करो इमेजिन ऐसा करता था मैं नहीं छोड़ूंगा ये दादा करो प्राइम मिनिस्टर जैसे पाटिल बुहारी का मुंडा नहीं होता मैं नहीं छोड़ूंगा नवाज शरीफ को आप माफी मांग रहा है मुझे माफ कर दो नहीं मुलाकात करो मुझे कोई तो ये है लीडरशिप बड़ी और बात होती है क्या लीडरशिप करनी है कोई तो देखो मतलब ना कि कल क्या मतलब बात बनती है कोई तो ठीक है।